أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. میں نے بریک ڈاؤن کر دیا تھا اس ورس کو دو پارٹ میں جان کے کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھ سکے. آلریڈی 20 منٹ ہو چکے تھے تو میں نے لاسٹ ختم کیا تھا کہ قانتات حافظات للغیب. اس کے بعد والا میں سٹارٹ کروں گا. اس سے اگلا پورشن ہے بما حفظ اللہ. سوری یہ ہو گیا تھا والتی تخافون نشوزہن. اچھا یہ اب وہ پورشن آ رہا ہے جو کہ بڑا کنٹروورشل ہے, جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے, جو اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کرنے کی. تو بیسک ترجمہ ہے والتی تخافون نشوزہن, اور والتی اگر تم تخافون خوف سے نکلا ہے, اگر تم خوف محسوس کرو, تمہیں فیئر ہو, نشوزہن کہ نشوز کرے گی, بیوی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ والتی تخافون اگر تمہیں خوف ہے کہ وہ نشوز کرے گی. نشوزہن کو یہاں پہ اکثر لوگوں نے وہ کیا گیا ہے ایز فار وومن ہوم یو فیئر ریبیلین. نشوزہن کو ریبیلین ادھر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. جو اردو کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی اس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور جن عورتوں سے تم سرکشی کا خطرہ ہو, سرکشی کا خطرہ ہو. اب پہلی بات تو غور کرنے کی ہے, یہ سرکشی کرنا یا ریبیلین یہ کیا بات ہو رہی ہے, نشوز ہے کیا. اس ورس میں ضربہن اتنا کنٹروورشل نہیں ہے. ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیونکہ بیٹنگ کا حکم ہے تو وہ سب سے کنٹروورشل بات ہے. نہیں, اس ورس کو جو سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے وہ اس ورڈ نشوز کے ساتھ کی گئی ہے کہ نشوزہن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ جو تم میں سے فیئر کرے کہ ریبیلیس یا کہ وہ سرکش ہو رہی ہے بیوی. یہ لے کے لوگوں نے کر دیا, میں نے بیوی کو کہا کہ مجھے کھانا بنا کے دے, اس نے کھانا نہیں بنا کے دیا. میں نے کہا روٹی بنا کے دے, روٹی نہیں بنا کے دی. میں نے کہا کہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا اپنے باپ کے گھر نہ جا, اپنی ماں کے گھر نہ جاؤ, میری تابع دار نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ قانتات سمجھتے ہیں کہ میری تابع دار ہے. نہیں, وہ اللہ کی تابع دار ہے. اور حافظات للغیب اللہ نے اس کو صرف کہا ہے کہ مرد کی پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے نا تو نے اس حفاظت کرنی ہے جس طرح اللہ نے حفاظت دی ہوئی ہے. پھر والتی تخافون نشوزہن اگر تم خوف کرو. اچھا, مرد کو عورت سے کب خوف آتا ہے؟ کیا عورت سے مرد کو خوف آئے گا کہ وہ جو ہے نا میری بات نہیں سن رہی, اس نے نمک زیادہ کھانے میں ڈال دیا ہے, اس نے میری بات نہیں سنی کہ اپنے والد صاحب کو فون کر دیا ہے, والدہ کو فون کر دیا, ان کے گھر چلی گئی ہے, یا اس نے یہ ڈرامہ لے لیا جب میں جو ہے نا چائے چاہتا تھا کہ مجھے چائے بنا کے دے, وہ ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئی ہے, اب میں چپیڑ مار دوں اس کو. نہیں, یہ اس نے شوز کی, یہ ایسی سرکشی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایسی تابع داری کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ مرد کو کبھی خوف نہیں آتا اس بات سے کہ عورت جو ہے نا اس کی بات نہیں سن رہی. غصہ آ سکتا ہے, بہت غصہ آ سکتا ہے, مرد پاگل ہو سکتا ہے غصے میں کہ میرا حکم نہیں ماننا. اگر آپ اپنے ایگو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں اس کے اوپر مسلط ہوں تو آپ کو زیادہ زیادہ غصہ آئے گا, خوف نہیں آئے گا. مرد کو خوف کب آتا ہے عورت سے؟ مرد کو عورت سے خوف محسوس ہوتا ہے جب اس کو شک ہو کہ میری پیٹھ پیچھے ہو کے گناہ کر رہی ہے, جب اس کو شک ہو کہ وہ انفیڈیلٹی کر رہی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو کہا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب, کس چیز کی حفاظت کر رہی ہے غیب میں, مرد کی ایبسنس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا عورت کو, کس لیے؟ عورت کو نہیں, خالی صالح عورت کو, کہ غیب میں مرد کے حفاظت کرنی ہے. اور وہ اللہ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ نشوز کر رہی ہے. نشوز یہاں پہ یوز ہوا ہے فار انفیڈیلٹی. ایک اور ایویڈنس میں دوں گا. اس ورس کو جو ورس 34 ہے, اس کو ہمیں ایک اور ورس ہے قرآن میں, اسی سورہ نساء میں ایکچولی ورس 128 جو ورس ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہو کہ مرد تمہارا نشوز کر رہا ہے تو یہاں ہے وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا منہ پھیرنے سے ڈرے, یا انہوں نے ترجمہ کر دیا لڑنے یا منہ پھیرنے سے, بجائے اس کے کہ ریبیلیس ہو یا ڈس اوبیڈینس, کیونکہ ڈس اوبیڈینس عورت مرد کی کیا ہو سکتی ہے, عورت کی ڈس اوبیڈینس کرے رن مریدی ہوگا اگر وہ مرد کے لیے اگر یوز ہو کہ وہ ڈس اوبیڈینس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عورت کو شو کرے, تو ڈس اوبیڈینس کے طور پہ نہیں نشوز یوز ہوتا, ریبیلیس کے طور پہ نہیں یوز ہوتا. عورت اپنے مرد سے جو ہے نا خاوند سے
کہ کس بات کی نشوز کی ہوگی کہ وہ اس کے چیٹ کر رہا ہے. انفیڈیلٹی, نشوز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یوز کر رہے ہیں ان ٹرمز آف انفیڈیلٹی. اگر تمہیں ڈر ہے, خوف ہے کہ تمہاری بیوی نشوز کا مرتکب ہو رہی ہے, اچھا اگین یا نشوز آپ کو شک ہے, آپ کو یقین نہیں ہے, آپ اس لیے خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے, آپ اس کا ڈر ہوتا ہے. ڈر اس چیز کا نہیں تھا جو آپ ہو چکی ہوئی ہے. اگر میں یہاں کہوں کہ عورت ڈس اوبیڈینٹ ہوگی, ریبیلیس ہوگی, اگر ایک وہ ہو چکی ہے تو مجھے اس کا خوف کیوں ہوگا؟ خوف ہمیشہ ہوتا ہے آنے والی چیز کا. مرد کو ڈر ہے کہ یہ غلط رستے پہ چل پڑی ہے, یہ اور مردوں سے بات کر رہی ہے, فونوں پہ لگی ہوتی ہے, لیٹ نائٹ جاگ رہی ہے, اچھا مجھے کہہ رہی میں لانگ ڈرائیو پہ جا رہی, میں بور ہو رہی ہوں, اور 3 گھنٹے غائب ہو گئی. مرد کو بار بار شک پڑ رہا ہے کہ یار یہ تو اب مجھے نہ لوی ڈوی ہوتی ہے, اس طرح مجھے اٹینشن نہیں دے رہی ہے, مجھے کیا چکر ہے. اس کو یہ خوف پیدا ہو رہا ہے, یقین نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے الگ ورسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور اس کے اور سورہ نساء دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. سورہ نور میں وہ باتیں کی گئی ہیں کہ جب تمہیں اگر پتہ ہو کہ عورت جو ہے نا مرتکب ہو چکی ہے تب کیا کرنا ہے. اللہ سبحانہ نے کہا تھا 4 گواہ لے کے آؤ, اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ کو ایسا وہ تھا جب اوپنلی مرتکب ہو رہی ہو گئی گناہ کا, تب کیا سزا ہے وہ اس میں ڈیل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جب آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کو صرف شک ہے کہ ہو رہا ہے, تب اللہ سبحانہ کیا کرے, فَعِدُّهُنَّ وَأَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ. اگر نشوز کا وہ تھا فَعِدُّهُنَّ, اچھا یہ پلورل میں ہے کہ اس کو پھر اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اب ہے women whom you rebellious convince them, اللہ سبحانہ فَعِدُّهُنَّ مین کونسل کرے, آپ سے بات کرو. اچھا اس میں کس سے یہ پلورل اللہ نے یوز کیا, یہ صرف یہ نہیں کہ خاوند بات کرے, ہو سکتا ہے خاوند نوٹ نہیں کر رہا, خاوند اتنا بیچارہ کہاں پہ بزی اس کو نہیں پتا, لیکن لڑکی کے باپ نے نوٹ کیا ہے, لڑکی کے بھائی نے نوٹ کیا ہے, لڑکی کے جو ہے نا کسی کزن نے نوٹ کیا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے تم لوگ, میں لگتا ہے کہ تم بالکل ہی اپنے ہسبینڈ کی بالکل کیئر نہیں کرتی ہو, حرکت باہر نکلی رہتی ہو, کچھ کر رہی ہو, واٹ از گوئنگ آن. تو کوئی بھی کاؤنسل کرتا ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلورل لفظ یوز کیا ہے کہ فَعِدُّهُنَّ, کہ اس کے ساتھ بات کرو, اس کو کونسل کرو, ایڈوائز کرو. یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے بے عزت کرو, نہیں, الگ بیٹھ کے اس کے ساتھ کونسل کرو, بات کرو کہ یہ یو نو ایکس وائی زی واٹس گوئنگ آن. ہم لوگ جو ہے نا بڑے عرصہ ہو گیا تم نے میرے سے بیٹھ کے اکیلے بات نہیں کی, میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا آج کل میرے میں انٹرسٹ نہیں ہے, از دیٹ اوکے, از ایوری تھنگ آل رائٹ, کیا تمہیں مجھ سے جو ہے نا میری اب اٹریکشن نہیں رہی, فزیکل اٹریکشن نہیں, کیا ہو رہا ہے. کمیونیکیٹ کرو, بات کرو, کونسل کرو, اور دیکھو کہ شاید اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا اور سدھر جائے, ٹھیک ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ نشوز آپ کے اندر آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ جب آپ خوف محسوس کر رہے ہو کہ وہ نشوز کر رہی ہے, اللہ سبحانہ نے 3 سٹیجیں بیان کی ہیں, الاؤ کی ہیں, 3 سٹیجوں میں ڈیل کرنا ہے. پہلا کیا ہے, کونسل, اور وہ کونسل کوئی بھی کر سکتا ہے, صرف ہسبینڈ کے لیے نہیں, کیا پلورل یوز کی ہے, کوئی بھائی اگر نوٹ کر رہا ہے, باپ نوٹ کر رہا ہے, کزن نوٹ کر رہا ہے, طریقے سے, یہ نہیں کہ اس کو بے عزت کرے, لیکن طریقے سے, یا ہسبینڈ خود کونسل کرے, ایڈوائز کرے. پہلی چیز ڈسکس ود دیم, کونسل دیم, ٹاک ٹو دیم, اف دے چینج دیئر ویز آل گڈ. نہیں ہوا, اسٹیج ایسکلیٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے بات کی, آپ نے دیکھا اس کے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آئی ہے, مزید اور زیادہ وہ لیٹ آنے لگ گئی ہے, گھر کام پہ اگر جاتی ہے تو دیر سے آنے لگ گئی ہے, کھانے اسکپ کرنے لگ گئی ہے, فونوں پہ گھنٹوں گھنٹوں رات میں گپیں مار رہی ہے, کسی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے, چیز ایسکلیٹ ہو رہی ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ حجروہن فی المضاجع, بیڈ چھوڑ دو, ان کے ساتھ سو نہیں, حاجرون ہجرت سے نکلا ہے, لیو دیم الون ان بیڈ, مزاجی, بیڈ میں ان کو اکیلا چھوڑ دو. اب ایک صالح نیک عورت, اس کا خاوند آل آف سڈن ساتھ اس کے سونا چھوڑ دے, اس کو اٹینشن دینا چھوڑ دے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ پیرانوائڈ ہوا تھا مرد, اس کو اپنی یہ بڑا شکی مزاج خاوند ہے جس نے غلط ایگزیوم کر لی ہے, آپ کچھ بھی نہیں ایسا کر رہے ہو, اور جب وہ کرے گا وہ فوراً آ کے بات کرے گی, پوچھے گی کیا ہو گیا ہسبینڈ, یو نو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کمرے میں آ کے سونا چھوڑ دیا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ اسٹیجز ہے, ظاہر ہے. اور ایک دوسری عورت وہ ہوگی جو آلریڈی چیٹ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ پہ, یا اس کا آلریڈی کہیں اور انٹرسٹ ہے, ہو سکتا ہے فزیکلی چیٹ نہ کریے, ایموشنلی وہ انوالو کہیں اور ہو گئی ہے, اس کو فرق نہیں پڑے گا, وہ تو بلکہ کہ اور دیٹس گریٹ کہ میری پرائیویسی, یا میں آرام سے گپے جتنی چاہوں مار سکتی ہوں اپنے بوائے فرینڈ سے یا جو بھی ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹیجز میں پہلی کونسل کی ایڈوائس کی, اس کے بعد الگ ہو جاؤ, بیڈ اپارٹ کر لو. آخری طور پہ آخری سٹیج یہ بھی آپ نے کر لی, اس کے باوجود بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, مہینہ اور گزر گیا, 2 مہینے اور گزر گیا, اللہ کا آپ کمروں میں سو رہے ہو, شی ہیز ناٹ پیڈ اٹینشن. وَأَضْرِبْهُنَّ, اس کے بعد ضربہن. اچھا اس کے اوپر ڈفرنٹ اوپینین آف وہ ہے اسکالرس کے, ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ, ڈفرنٹ اوپینین ہے. ریسنٹلی جو نعمان علی خان نے لیکچر دیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اوکے دیکھیں جی, باقی جو قرآن نے سمجھایا کہ جو جب ایکٹ آف جیسے زنا میں تھا کہ ہو گیا ہے, 4 وٹنس آ گئے ہیں, تو پھر پبلک ایکسیکیوشن ہوگی, پھر اس کی سزا جو ہے نا وہ ان پبلک ہوگی. اس میں اسٹیٹ ٹیک اوور کر لیتی ہے, گورنمنٹ, وہ پھر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان رہ گیا, اس کا کام نہیں ہے, وہ صرف مارے. جب پنشمنٹ کا وقت آئے گا, کیپٹل پنشمنٹ, اٹ ہیز ٹو بی بائی دا سوسائٹی, بائی ضربہن. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا شاید اگر اس اسٹیج پہ ہو جائے, کیونکہ یہ ابھی تک شک ہے, کوئی ثابت نہیں ہوا. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے ایسی اسٹیج پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ سے ہاتھ اٹھ گیا ہے, اگر آپ ضرب کر دیا ہے, تو probably you would let it go. آج میں ویسٹ میں رہتا ہوں, امریکہ میں کتنے اس ملک میں بھی صرف اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں کہ میری گرل فرینڈ, میرے بوائے فرینڈ نے میرے پیچھے چیٹ کر دیا ہے. لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سٹیج پہ بھی جب آپ کوئی چیٹ کر رہا ہو, اگین میں نے کہا یہ وہ نشوز نہیں ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ڈل گیا ہے, میں نے کھانا نہیں پکایا تیری مرضی کا, میں نے یہ نہیں کیا, اور آپ نے اٹھا کے جو ہے نا اس کے اس پہلے کونسل کیا, اس کے بعد بستر سے الگ ہو گئے ہو, اور پھر اس کو اٹھا کے تھپڑ مار دیے یا چپیڑے مارنی شروع کر دیے. نو, اللہ سبحانہ یہ بات نہیں کر رہے. یہ بات ہو رہی ہے جب آپ تخافون, آپ کو خوف ہے کہ وہ نشوز کر رہی ہے, وہ خوف ہے کہ وہ چیٹ کر رہی ہے, آپ پہ انفیڈیلٹی ہو رہی ہے, اور آپ پاس ایویڈنس نہیں ہے. کیونکہ ایویڈنس ہو جاتی, 4 گواہ ہو جاتے تو ظاہر ہے وہ ایکٹ ہوتا نا, پہلی بات. اور اگر آپ پاس اب یہاں پہ اگین میں نے بتایا سورہ نور آپ کو دیکھنی پڑے گی. سورہ نور میں اللہ سبحانہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی خاوند کو شک ہے کہ اس کی بیوی چیٹ کر رہی ہے, اس کو یہ یقین ہے, ایویڈنس اس نے دیکھا ہے سپوز ایکٹ میں, اب اس کے بعد 4 گواہ تو نہیں ہیں, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فارمولہ بیان کیا قرآن میں, اس میں یہ ہے کہ وہ 3 بار اللہ کی قسم کھائے گا کہ جو ہے نا کہ میں سچوں میں سے ہوں اور میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے, اور چوتھی قسم کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو اللہ مجھے جو ہے نا آخرت میں وہ کرے. اور اسی طرح عورت کس طرح ایگزامپٹ ہو سکتی ہے اس ایلیگیشن سے کہ وہ 3 بار اللہ کی قسم کھائے گی کہ وہ سچوں میں سے ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو اس کی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بالکل اس میں غرق کرے, اس کو ڈالے. تو بیسک تو اس سے ایگزامپٹ ہو جائے گی سزا. جو شخص یہاں پہ جو ہے اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اس کو شک ہے, ابھی بھی ظن ہے, اس کو ہی از ناٹ شیور, تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ پرمیشن دی ہے کہ وہ جو ہے نا اگین قسمیں والی وہ سٹیج نہیں, وہ الگ آیت میں ہے. تو یہاں پہ کہ وہ اگر ہاتھ اٹھ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اگر غصے میں ایسی سٹیج پہ آ کے. لیکن اگین ہمارے قرآن کے بعد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرد کو بالکل عورت پہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ہاتھ اٹھایا نہ اجازت دی ہے, اور بڑے سختی سے مانعت کی گئی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی. لیکن یہ ایک یونیک سچویشن ہے جہاں پہ اگر ایسی سٹیج پہ آ کے ہاتھ اٹھ گیا ہے, دیر از پرمیشن ان قرآن, جو مجھے سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری ریزورٹ کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ مارو اس پہ ظلم کرو, لیکن اگر اٹھ گیا ہے دیر از سم پرمیشن ان مائی اوپینین ہیئر. فی المضاجع ضربہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا, اور اگر فإن أطعنکم اس کے بعد وہ ترک کر دیتی ہے اور وہ اپنا اصلاح کر لیتی ہے. وہ کیا پہلے کر رہی تھی, نشوز, ان کی انفیڈیلٹی, اگر اس نے اپنے بینڈ ویز کر لیے ہیں, سیدھا ہو گیا ہے, فلا تبغوا علیہن سبیلا, اس کے اگینسٹ کوئی سبیل نہ ڈھونڈو, ڈونٹ سیک اینی وے اگینسٹ دیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو سدھار لیے ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, چھوڑ دو اس کو. ڈونٹ chastise her, don't bring it up again ever, let it go, معاف کر دو. کس لیے, ان اللہ کانا علیہ کبیرہ, کہ اللہ شورلی اللہ از دا ہائیسٹ دا گریٹسٹ, اس لیے اس کو معاف کر دو, اس کو بالکل دوبارہ لانا بھی نہیں ہے بات. اگر اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے, اس نے اپنی اکنالج کی ہے غلطی اور اپنے آپ کو مینڈ ویز کر لی ہے, تو اس لیے اس کو درگزر کر دو
کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اپنے لیے نہیں. مرد کے لیے بڑا مشکل ہے, اگر عورت نے آپ کے اوپر خدا نخواستہ چیٹ کیا ہو یا مرتکب ہوئی ہو کسی اور کے ساتھ گپ شپ یاری دوستی جو بھی ہے, جو آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی اور بوائے فرینڈ تھا, اس نے زنا نہیں کیا, چور ہوا ہے, لیکن اللہ پر کہہ رہے اگر وہ اپنے آپ کو وینڈ کر لے اپنے ویس, بار بار اس کو تانے نہ دو اس چیز کے, اتانکم, تانا نہ دو اس کو, فَإِنَّ اتانکم, اس کو تانے نہ دو بعد میں, یعنی اس کو چسٹائز کرتے رہو, بلا تبغوا علیہن سبیلا, اور اس کے اگینسٹ کوئی وے نہ ڈھونڈو, بالکل بھول جاؤ, معاف کر دو اس کو بالکل. کیونکہ کس لیے, ان اللہ کان علی کبیرہ, کہ اللہ سب سے بڑا کبیر ہے, آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالنے سے, بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں, خیال کرنے کی اپنی عورتوں کا, ان کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے, اور یہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضل ہے کہ تم پہ فضل ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا, تم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے. عورت کیا ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے مرد کی ایبسنس میں وہ حفاظت کرے گی, اس کے ساتھ چیٹ نہیں کرے گی, انفیڈیلٹی نہیں کرے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری ورسز ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بڑے آرام سے لوسلی پاکستان میں مرد عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, مار رہے ہیں. وہ میری خود سر ہو گئی ہے, میری بات کی بات ہے, اللہ نے مجھے مزاجی خدا بنایا ہے, میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتی ہے. میں نے کہا تھا میری ماں کے پیر دبا, اس نے پیر دبایا, چپیٹ مار دی, میری ماں کے سر اونچی زبان سے بولی. اور بھائیو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دی ہے اپنی ماں کا خیال کرنے کا, آپ کی بیوی کو نہیں دیا. وہ کرے گی تو آپ پہ احسان کرے گی, اٹس اے فیور آن یو اف شی از بینگ ریسپیکٹ. یس, مورلی اس کا حق بنتا ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی عزت کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی آپ کی والدہ, آپ کے والد آپ کی بیوی کو ابیوز کرنا شروع کر دیں. اسلام نے کہیں اس کی اجازت نہیں. اللہ نے آپ کو اپنی بیوی کا قوامون بنایا ہے, اپنی ماں کے بھی ہو, بہن کے بھی ہو, لیکن بیوی کے بھی ہو. آپ کو اپنے نکاح میں لے کے اس کا والد پہلے ولی تھا, جس سے آپ لے کے اس کو اپنی ولیت میں لے آئے ہو. اب آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی آپ کی بیوی ہے, آپ کو بیلنس کرنا ہے. مرد پہ اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے, آپ کو قائم رہنا ہے, قیم. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے آپ ورغلا کے ادھر لگ گئے اور اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو, یا وائس ورسا, بیوی آپ کو آ کے کہتی ہے کہ تم میری لوی ڈوی ہو کے, اور یہ وہ ہاں تیری وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, اس کو چھوڑ دے. نہیں, you have to balance. That's the responsibility Allah subhanahu wa ta'ala has put on you. So this verse is nothing to do with authority. اللہ ہم سب کو ہمت دے, توفیق دے کہ اس کی کتاب کے ساتھ جسٹس کر سکے, اس کے احکامات کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکے. اب سے پہلے اگر ہمیں نہیں معلوم تھا اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی, اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں نے کوشش کی سورہ یوسف کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے ذہن میں آیا میرا نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہونا چاہیے, تو میں نے سوچا کہ یہ ورس وہ ورس ہے جو میں چاہوں گا اپنے سارے دوستوں, بہن بھائیوں, عزیزوں کا سے شیئر کرنا کہ کیا امپورٹنس ہے اس ورس کی, اور اس کو کس طرح غلط سمجھا جا رہا ہے, اور اس کو لے کے کس طرح لوگوں نے مرد کو اتھارٹی فگر بنا دیا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی تھی. ایز اے مرد یہ رسپانسبلٹی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی, میری بہنوں کو بھی, میرے بھائیوں کو بھی, ہم سب کو کس پہ عمل کر سکے. اللہ ہمیں صالحات, صالحین اور صالحات میں شامل فرمائے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو بی ٹرو ٹو دا ورڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو میں اس لیے انٹرپریٹ نہیں کروں کہ میرے فائدے میں کیا چیز ہے. آئی ہیو ٹو بی ڈوئنگ جسٹس ود دا بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں اللہ گیو اس توفیق. ہوپ کہ اٹ واز ہیلپ فل ٹو یو گیز. اگر کچھ ہو تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.